السلام علیکم کہانی گو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آئیے چلتے ہیں ناول کے آخری حصے کی طرف اور ناول کو مکمل کرتے ہیں۔ میرے والد ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، بلکہ اب بھی وہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ وہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ان کی طرح میرے سارے تایا بھی سرکاری ملازم تھے۔ ہاں، البتہ سب سے بڑے تایا نے سرکاری ملازمت نہیں کی، بلکہ اپنا بزنس کیا، اور اس بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے وہ سارے ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کیے جو میرے والد اور دوسرے تایا کبھی استعمال نہیں کر سکے۔ نتیجہ وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ میرے تایا نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی، اور اس ترقی کے بعد ان کے حالات ہی نہیں، نظریں اور ذہنیت بھی تبدیل ہو گئی۔ میرے بچپن میں ہی وہ جوائنٹ فیملی سسٹم چھوڑ کر اپنے الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس طرح ان کے چلے جانے کا ان کے علاوہ سب کو ملال ہوا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ نارمل ہوتا گیا۔ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ مجھ سے چھوٹا طلحہ تھا اور پھر 3 بہنیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میرے والد ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے۔ نہ صرف ملازم بلکہ ایماندار ملازم، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اور میرے گھر والوں نے خاصی مشکل زندگی گزاری، لیکن اس مشکل یا تنگ دستی کی زندگی نے ہماری ویلیوز ختم نہیں کی، نہ ہی ہمیں مایوسی اور ڈپریشن جیسی چیزوں کو جنم دیا۔ ہمارے والدین نے ہمیں تنگ دستی کے ساتھ اچھا خاصا ایڈجسٹ کر دیا تھا۔ اس زمانے میں ہماری سب سے بڑی دولت ہماری تعلیم تھی، اور کم از کم اس معاملے میں ہم بڑے سے بڑے دولت مند کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے والدین شاید زندگی کی دوسری آسائشات ہمیں دینے کے لیے جد و جہد نہ کر سکے، لیکن انہوں نے تعلیم کے معاملے میں ہمیں کسی سے پیچھے نہیں رکھا۔ جتنا ان سے ہو سکا وہ ہماری تعلیم پر خرچ کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے لیے دیکھے جانے والے خوابوں کی شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ مجھے چھوڑ کر ان کی باقی ساری اولاد کا یہ خیال بالکل ٹھیک ثابت ہوا۔ میرا بھائی آج کل امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، اور میری سب سے چھوٹی بہن اسی کے پاس سرجری میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہے۔ باقی 2 بہنوں میں سے ایک مقامی کالج کی وائس پرنسپل ہے، اور دوسری ماحولیات کے بارے میں ایک بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر منسلک ہے۔ اپنے والدین کی ساری اولاد میں سے صرف میں ہوں جو ماسٹرز نہیں کر سکی۔ شاید میرے حوالے سے میرے والدین نے سب سے زیادہ خواب دیکھے ہوں گے، مگر بعض دفعہ خواب صرف خواب ہی رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر میری زندگی میں وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید میں بھی اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح کسی نہ کسی بڑے عہدے پر کام کر رہی ہوتی، مگر خیر، ایسا نہیں ہے کہ میں پچھتاووں کا شکار ہوں۔ پچھتاوا تو آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ نے زندگی میں بہت سی غلطیاں یا حماقتیں کی ہوں، اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں میری کسی غلطی یا حماقت کا کوئی دخل نہیں تھا، اس لیے کسی پچھتاوے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، مگر بعض دفعہ تھوڑی بہت اداسی ضرور ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مالی مشکلات کے باوجود ہم لوگ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، جب ہماری زندگی میں ایک طوفان آیا تھا اسفر کی صورت میں۔ ان دنوں میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور میری احتشام کے ساتھ نئی منگنی ہوئی تھی۔ آپ ایک دم حیران ہو گئے ہیں کہ ابھی میں اسفر کا ذکر کر رہی تھی اور اب میں احتشام پر پہنچ گئی ہوں۔ دراصل مجھے پہلے ہی آپ کو احتشام سے متعارف کروا دینا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ احتشام میرے چھوٹے تایا کا بیٹا تھا۔ ہم لوگ بچپن سے ایک ساتھ رہتے آ رہے تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے 3 سال بڑا تھا، مگر اس کے باوجود ہم دونوں میں کمال کی انڈرسٹینڈنگ تھی، بلکہ شاید ہم سب کزنز کے آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ اسٹڈیز میں خاندان میں سب سے اچھا تھا، اور یہ اس کی سب سے بڑی خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ سراہا جاتا تھا۔ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ بہت خوبصورت نہ صحیح مگر بہت برا بھی نہیں تھا۔ خوش لباسی اس کی ایک اور اہم خصوصیت تھی، مگر مجھے اس کی جو بات سب سے زیادہ پسند تھی وہ سنجیدگی اور کم گوئی تھی۔ میری طرح اسے بھی اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، خاص طور پر اکنامکس سے متعلق، کیونکہ اس کا مضمون تھا۔ میری طرح وہ بھی بہت اچھے آرٹیکلز لکھا کرتا تھا، لیکن شاید ہم سب میں بڑی مشترکہ خصوصیت یہ تھی کہ ہم دونوں ڈیبیٹر تھے، دونوں اچھے ڈیبیٹر تھے، مگر میں نے ڈیبیٹس میں اتنے جھنڈے نہیں گاڑے تھے جتنے احتشام نے گاڑے تھے۔ وہ مجھ سے بہت بہتر ڈیبیٹر تھا۔ جب 2 لوگوں میں اتنی بہت سی خصوصیات مشترکہ ہوں تو پھر انہیں ان کا احساس ہو یا نہ ہو، دوسرے لوگوں کو ضرور ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ احتشام نے شاندار نمبروں کے ساتھ اکنامکس میں ماسٹرز کیا، اور پھر فوراً ہی اسے بینک میں ایک بہت اچھی جاب مل گئی۔ جاب ملنے کے چند ہی دنوں بعد اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کی امی میرا رشتہ مانگنے کے لیے ہمارے گھر آ گئیں۔ گھر کیا، آپ یہی سمجھے ہمارے حصے میں آ گئیں۔
میرے لیے ایک حیران کن بات تھی۔ احتشام کے بارے میں میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر تائی نے امی کو بتایا کہ وہ احتشام کی خواہش پر یہ رشتہ لے کر آئی ہیں۔ میرے والدین نے اسی وقت مجھ سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا۔ مجھے یقیناً کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنی رضامندی دے دی۔ چنانچہ احتشام سے میری نسبت طے کر دی گئی اور یہ میری زندگی کے خوشگوار ترین واقعات میں سے ایک تھا۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ کسی کے ساتھ منسوب ہو جانے کے بعد آپ کی اس شخص کے بارے میں فیلنگز بالکل بدل جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں یہ نہیں جانتی کہ احتشام کو مجھ سے محبت کب ہوئی، مگر مجھے احتشام سے محبت منگنی کے بعد ہوئی، اور میرا خیال ہے یہ محبت احتشام کی محبت سے زیادہ شدید تھی۔ منگنی کے بعد میرا اور احتشام کا آپس میں میل جول تقریباً ختم ہو گیا، کیونکہ نہ تو شادی سے پہلے اس طرح کا میل جول ہمیں پسند تھا، نہ ہی یہ ہماری خاندانی روایت کے مطابق تھا۔ میں اس سے پردہ تو نہیں کرتی تھی، مگر کوشش کرتی تھی کہ جہاں وہ ہو وہاں جانے سے گریز کروں۔ یہی سب وہ بھی کرتا تھا۔ اگر کبھی آمنا سامنا ہو ہی جاتا تو ہم دونوں بڑے مہذب انداز میں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے اور پھر اپنی راہ ہو لیتے۔ زندگی بڑے پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ ایم اے کے فوراً بعد میری شادی ہو جانی تھی، کیونکہ احتشام کو ایم فل کے لیے بیرون ملک ایک اسکالرشپ ملا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ان دنوں میں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کچھ اور پلان کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے وہیں دراصل آپ کی تقدیر ہوتی ہے، اور اس تقدیر کے سامنے ہم سب بے بس ہوتے ہیں۔ خیر، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں ان دنوں احتشام کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے منصوبے بنایا کرتی تھی، کیونکہ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی چیز میرے اور احتشام کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہے، مگر اصفر کی صورت میں وہ رکاوٹ سامنے آ ہی گئی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میرے سب سے بڑے تایا بہت امیر تھے، اور وہ میرے بچپن میں ہی جوائنٹ فیملی سسٹم سے الگ ہو گئے تھے۔ اصفر میرے انہی تایا کا بیٹا تھا۔ چونکہ وہ بچپن میں ہی اپنے الگ گھر شفٹ ہو گیا تھا، اس لیے بہت کم ہی وہ ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ اگر آتا بھی تو سارا وقت بڑی تائی کے پاس بیٹھا رہتا۔ ہم سب کزنز اس کے جانے کے بعد خاصا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہمیں اس کی وضاقت اور عادت کچھ ایسی احمقانہ لگتی تھی۔ تائی امی کا سارا غرور ان کے بیٹے میں جھلکتا تھا۔ تائی امی کو کبھی بھی ہم لوگ اچھے نہیں لگتے تھے۔ تایا کے ساتھ وہ بہت کم ہی حویلی میں آتی تھی، اور اگر آتی تھی تو ہر بار کسی نہ کسی چیز پر اعتراض ضرور کرتی تھی۔ ان کی کوشش یہی ہوتی کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ تایا کو وہاں سے لے جائیں، اور اکثر وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہتی تھی۔ ہر بار وہ جب بھی آتی حویلی کی کسی نہ کسی چیز میں مین میخ ضرور نکالتے، اور ان کی باتیں میری امی سمیت دونوں تائیوں کا دل جلا دیتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک بار وہ ہمارے ہاں آئی تھی اور ہم نے انہیں ہمیشہ کی طرح ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا، مگر انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہی صوفے کے گھسے ہوئے کپڑے کو دیکھ کر کہا، صوفیہ تم نیا صوفہ کیوں نہیں خرید لیتی؟ کچھ زیادہ ہی نہیں، بس 8-10 ہزار ہی کی تو بات ہے۔ میری امی ان کی بات پر جل کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ جتنی رقم کی بات کر رہی تھی اتنی رقم تو میرے ابو کو تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی۔ پھر وہ جتنی دیر ہمارے ہاں بیٹھی رہی میری امی کو شہر کے فرنیچر کی بڑی بڑی دکانوں کے نام بتاتی رہی، جہاں سے جدید ڈیزائن کا انتہائی معیاری اور مہنگا صوفہ بڑے آرام سے خریدا جا سکتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میری امی نے جوں توں کر کے صوفے کا کپڑا تبدیل کروا لیا تھا، مگر اس تبدیلی کا اثر یہ ہوا کہ اگلے 2 ماہ تک ہم لوگ گوشت نہیں کھا پائے تھے۔ مجھے بڑی تائی سے ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے چڑ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت صاف گو ہیں، اس لیے وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ جس کو جب جی چاہے جو مرضی چاہے کہہ دیں، اور پھر اگر ان کی بات پر کوئی ناراض ہوتا تو انہیں اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کی سچی بات پر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور بات کہ خود وہ کسی کی سچی بات سننے کی روادار نہیں تھی، کیونکہ اپنے بارے میں سچی باتوں کو وہ دوسروں کا بغض اور حسد قرار دیتی تھی۔ اگرچہ وہ حویلی میں بہت کمایا کرتی تھی، لیکن ہم سب لوگوں کے بارے میں سچ پھیلانے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ اصفر ان کا بگڑا ہوا اکلوتا بیٹا تھا، اور کسی کو بھی اس بات پر حیرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بڑی تائی کی اولاد سلجھی ہوئی کسی طور بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اصفر بہت کم ہماری طرف آیا کرتا تھا، اس لیے اس سے میرا آمنا سامنا بھی بہت کم ہی ہوتا تھا، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اس سے میرا آمنا سامنا شادی وغیرہ جیسے موقع پر ہی ہوتا تھا۔ بڑے تایا کی اولاد سے ملنے میں ویسے بھی ہمیں دلچسپی کم ہی تھی۔ اگرچہ وہ حویلی نہیں آتا تھا، مگر اس کے بارے میں اڑتی خبریں ہم تک ضرور پہنچتی رہتی تھی۔ مثلاً یہ کہ اسے پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے، اور تایا اور تائی کی بھرپور کوشش کے باوجود اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ BA میں 2 بار فیل بھی ہوا، اور تیسری بار بھی وہ 3rd ڈویژن میں پاس ہوا تھا۔ میرے کچھ کزن بھی اسی کالج میں پڑھتے تھے جس میں وہ پڑھتا تھا، اور وہ اکثر بتاتے رہتے تھے کہ وہ کالج کے بجائے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح والی جگہوں پر زیادہ پایا جاتا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ اس نے BA کے بعد تعلیم چھوڑ دی اور تایا کے ساتھ فیکٹری جانا شروع کر دیا ہے۔
اس کے بعد یہ بھی سنا کہ تائی اس کے لیے لڑکیوں کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہیں۔ اگرچہ ہمارے خاندان میں رشتے باہر نہیں کیے جاتے تھے، مگر اس روایت کو توڑنے کا فریضہ بھی تائی نے ہی سر انجام دیا۔ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادیاں خاندان سے باہر کی، اور جب انہوں نے یہ کیا تو خاندان یہ جان گیا کہ اب یہ وہ بیٹے کی شادی بھی خاندان سے باہر ہی کریں گی۔ اس لیے کسی نے اصفر کے ساتھ کسی بیٹی کا مقدر پھوڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سعادت میرے حصے میں لکھی گئی ہے۔ اصفر سے میرا میل جول کس حد تک تھا یہ میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں۔ اب ایسے میل جول کے باوجود بھی اسے مجھ سے عشق ہو گیا، اور وہ بھی تب جب کہ میری احتشام سے منگنی ہو چکی تھی۔ تو آپ خود ہی ایسے شخص کی ذہنی ابتری کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اصفر اکثر مجھے بتاتا رہتا کہ اسے مجھ سے محبت کب ہوئی تھی، اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ کاش میں اس دن کبھی اس کے سامنے نہ جاتی۔ یہ احتشام کے ساتھ منگنی کے کئی ہفتے بعد کا ذکر ہے، جب ایک دن میں سپہر کا وقت اپنے گھر سے نکل کر چھوٹے تایا کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ہم سب کا دالان مشترکہ تھا، اور ایک دوسرے کے حصوں میں جانے کے لیے ہمیں وہیں سے گزرنا پڑتا تھا۔ تایا کے گھر کی طرف جاتے جاتے اچانک میری نظر چھوٹے تایا کے برآمدے کی طرف اٹھی تھی، اور وہاں میں نے اصفر کو کھڑا دیکھا۔ وہ بھی میری ہی طرف متوجہ تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا کہ وہ حویلی آتا، مگر بہرحال آج وہ وہاں کھڑا تھا، اور نہ صرف کھڑا تھا بلکہ مجھے دیکھ بھی چکا تھا۔ میں نے پہلے تو اصفر کو نظر انداز کر کے گزرنا چاہا، مگر پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے بڑی تائی بھی اصفر کے ساتھ آئی ہوں، اور ظاہر ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ہمارے گھر آئیں گے، اور یوں نظر انداز کر کے گزر جانا مجھے خاصا مہنگا پڑ سکتا تھا۔ اگر اصفر بڑی تائی سے اس کا ذکر کر دیتا تو کیونکہ بڑی تائی دوسروں کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور ان کے بیٹے سے بعید نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا، اس لیے میں نے اسے نظر انداز کرنے کے ارادہ ترک کیا اور اس کی طرف آ گئی۔ اس کے پاس آ کر میں نے اس کا حال احوال پوچھا، اور پھر تائی کے بارے میں دریافت کیا۔ یہ جان کر مجھے بڑی مسرت ہوئی تھی کہ تائی تشریف نہیں لائیں۔ اس کا مطلب تھا اب ان کی خاطر مدارت اور تنقید سے ہم لوگ بچے رہتے۔ مجھے اس وقت حیرت کا شدید سامنا کرنا پڑا جب اصفر نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، اور وہ بھی مسکرا کر۔ اصفر ہمیشہ بہت روکھے انداز میں سب سے مخاطب ہوتا، اس لیے اس کا یہ نرم لہجہ مجھ سے ہضم نہیں ہوا۔ پھر میں نے اسے یہ بات جتا دی کہ اس کے گھر ہمیشہ ہم لوگوں کو شادی کی دعوت پر ہی بلایا جاتا ہے، ویسے نہیں۔ اور میں نے اصفر سے پوچھا تھا کہ آپ کی شادی ہے؟ اس کے بعد اس کے چہرے پر بے پناہ شرمندگی ابھر آئی تھی، اور میں اسے شرمندہ کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں اس کی دعوت قبول کرنے کا کہہ کر تایا کے گھر چلی گئی۔ اس واقعے کے چند دن بعد اس وقت سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب تایا نے میلاد کی محفل اپنے گھر منعقد کروائی، اور اس میں پورے خاندان کو انوائٹ کیا۔ یہ ایک ایسا عجیب واقعہ تھا جس نے پورے خاندان کو حیرت کے بہت سے غوطے دیے۔ تایا اور تائی نے اول تو کبھی میلاد کی محفل منعقد نہیں کروائی ہی نہیں تھی، کیونکہ تائی کا خیال بلکہ فرمان تھا کہ عقیدت دل میں ہوتی ہے، اس کا اظہار ضروری نہیں ہوتا، اور اگر کبھی انہوں نے ایسی کسی دعوت کا اہتمام کیا بھی تو اس میں ہمارے خاندان کو بلانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ ایسی تقریبات میں صرف اپنے میکے والوں کو بلایا کرتی تھی۔ اب یکدم جب اس سب کو اس تقریب کے لیے بصد اصرار بلایا گیا تو حیرت تو ہونی ہی تھی۔ اس حیرت میں اس وقت کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا جب اصفر بھی تائی کے ساتھ اس تقریب کی دعوت دینے آیا، اور اس نے میری اس دن کی بات جتاتے ہوئے کہا کہ اب تو مجھے اس کے گھر آنا ہی چاہیے۔ اصفر صاحب کی اس کایا پلٹ پر میں کافی حیران ہوئی تھی۔ کہاں یہ عالم کہ وہ بات کرنے پر تیار نہیں، اور کہاں یہ عالم کہ اپنے گھر آنے کے لیے اصرار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو میں نے اسے ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر لیا اور اصفر سے یہی کہا کہ میں میلاد میں آؤں گی، مگر میرا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان دنوں میرے سیمسٹر ہو رہے تھے اور میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں پڑھائی کے علاوہ کسی اور جانب توجہ دیتی، مگر میرے لیے ابھی حیرانی کے بہت سے جھٹکے باقی تھے۔ میں میلاد والے دن اپنی ایک بہن کے ساتھ گھر پر ٹھہر گئی۔ امی کو تایا کے گھر گئے ابھی صرف 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی، اور دروازہ کھولنے پر میں نے اصفر صاحب کو وہاں موجود پایا۔ آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آئی؟ میرا دروازہ کھولتے ہی اس نے کہا تھا۔ مجھے اصفر کو دیکھ کر جتنی حیرت ہوئی تھی اس کے سوال کو سن کر اس سے زیادہ حیرت ہوئی۔ کیا یہ صرف یہ پوچھنے آیا ہے کہ میں میلاد پر کیوں نہیں آئی، اور اگر ایسا ہے تو آخر کیوں؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے ذہن میں ابھرنے والا یہ سوال دہراتی میری بہن وہاں آ گئی۔ میں گھر کے کسی کام کے لیے یہاں سے گزر رہا تھا، آپ دونوں کا خیال آیا تو پوچھنے چلا آیا، اس نے سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اصفر بھائی آپا کے تو سیمسٹرز ہو رہے ہیں اور مجھے رات کے لیے کھانا پکانا تھا، اس لیے میں نہیں آ سکی، سلمیٰ نے کچھ معذرت خوانا انداز میں کہا۔ وہ پھر زیادہ دیر وہاں ٹھہرا نہیں اور چلا گیا۔ آپا یہ اصفر بھائی کچھ عجیب سے نہیں ہو گئے؟ صرف ہمارے نہ آنے پر یہ پوچھنے آ گئے، حیرانی کی بات نہیں، سلمیٰ نے اندر جاتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کچھ فکر مند انداز میں اصفر کی سرکت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔
तीसरे दिन मेरी फिक्र में उस वक्त कुछ और इजाफा हो गया जब मैंने यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए बस स्टॉप पर उसे अपनी गाड़ी समेत मौजूद पाया। मैं इधर से गुजर रहा था, आपको देखा तो रुक गया। उसने एक बार फिर वही जुमला दोहराया था। असफर खुद तो जितना बामुरव्वत और बालिहाज जाहिर करने की कोशिश कर रहा था वो इतना बालिहाज और बामुरव्वत नहीं था। आज तक उस समेत उसके घर वालों ने कभी हमारे पूरे ख़ानदान पर लिफ्ट जैसी नवाजिश करने की कोशिश नहीं की थी। अब एकदम ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि वो इतना मुहज़्ज़िब बनने की कोशिश कर रहा था। मैं इतनी बेवकूफ़ और कम उम्र नहीं थी कि इसकी बात पर यकीन कर लेती और ये वाकई ये समझती कि वो गुजरते गुजरते मुझे देखकर रुक गया है। पहली दफ़ा मैंने ये तय किया कि मुझे इसके साथ अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ बदलना पड़ेगा। मैं बस स्टॉप पर तमाशा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए खामोशी के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। मगर उस वक्त मुझे इस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा जी चाहा मैं उसे एक झांपड़ रसीद करके उसकी तबीयत साफ कर दूं। वो रास्ते में मुझसे गुफ्तगू करने की कोशिश करता रहा और मैं अपनी हूँ हाँ के जरिए उन कोशिशों पर पानी फेरती रही। घर पहुंचने पर मैंने उसे अंदर आने की दावत दी, क्योंकि इस तरह इसका मुझे घर के बाहर छोड़ जाना कोई मुनासिब बात नहीं थी। वो मेरी इस दावत पर खासा खुश नजर आया था। इसे अंदर बुलाकर मैं इसे कंपनी देने के बजाय अम्मी के हवाले करके अपने कमरे में चली गई। मैं अब वाकई उस पर यह जताना देना चाहती थी कि मुझे इसकी हरकत बहुत बुरी लगी है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि वो आइंदे भी इस तरह यूनिवर्सिटी पहुंच जाए। मेरा ये रवैया बराबर साबित हुआ था और असफर को दोबारा यूनिवर्सिटी आने की हिम्मत नहीं हुई थी। मैंने इस पर खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि मैं इसके साथ कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहती थी। इस तरह ख्वाह-मख्वाह ख़ानदान में ये फजूल चहमगोइयाँ शुरू हो जाती और ये मेरे लिए मुनासिब ना होता। इस वाक़े के बाद असफर हमारे घर भी नहीं आया और मेरे लिए बात भी बाइस इत्मीनान थी। मेरा ख्याल था कि उसके दिल या दिमाग में अगर कोई फजूल बात थी भी तो भी मेरे रवैये से ख़त्म हो गई होगी। यही वजह थी कि 1.5 माह के बाद जब मैंने इसे छोटे ताया की बेटी की मेहंदी की तकरीब में देखा तो मैंने खासी खुशदिली के साथ इसका हाल अहवाल पूछा। जाहिर है मेरी और इसकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी कि मैं इससे बात भी ना करती, ना ही इसने कोई ऐसा काम किया था जिस पर इसे माफ़ ना किया जा सकता। वो वैसे भी मेरा कज़न था, मगर मेरा ख्याल है कि मेरी गलती थी। अब जब मुझे इसका एहसास होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों को परखने में खासी गैर मुहतात थी। बहरहाल उसी तकरीब में मैं अपनी कज़न्स के साथ खाना खा रही थी जब असफर मेरे पास आया। फातिमा, मुझे आपसे एक बात करनी है, उसने बहुत मुहज़्ज़िब अंदाज में कहा। जी कीजिए, मैंने भी उसी रवानी से जवाब दिया। वो कुछ हिचकिचाया। यहाँ नहीं, क्या मतलब? मुझे अलहदगी में आपसे बात करनी है, उसने कहा। मैं चंद लम्हे सोचती रही और फिर कंधे झुकाकर उसके साथ चल पड़ी। टेंटों के पीछे एक सुनसान जगह पर जाकर उसने मुझसे जो बात कही थी उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन गायब करवा दी थी। मुझे कतन तवक्को नहीं थी कि वो इतनी दीदा दिलेरी के साथ मुझसे अपनी मोहब्बत के इजहार करेगा और भी शादी की ऑफ़र भी कर देगा। चंद लम्हे तो मैं उसकी बात समझ ही नहीं पाई और जब समझ सकी तो जैसे मुझे आग लग गई। मुझे तुम्हारी मोहब्बत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एहतशाम की मंगेतर हूँ और चंद माह बाद हमारी शादी हो जाएगी, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा। वो मेरी बात पर एकदम गुस्से में आ गया। ऐसा कभी नहीं होगा, और होगा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। मुझे इसकी बात सुनकर और गुस्सा आया। ठीक है तो फिर मर जाओ, मैंने खासी बेरहमी से कहा। मेरी बात ने इसे और मुश्तइल किया। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की और वो तुम हो। तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हें किसी और से मंसूब होने दूंगा? मुझे इसकी हठधर्मी पर गुस्सा आया। ये बात मैं अगर एहतशाम से कह दूं तो वो भी तुम्हें शूट कर देगा। इससे पहले मैं उसे शूट कर दूंगा। वो क्या चीज़ है आखिर, है ही क्या उसमें? इसकी बकवास मुसलसल जारी थी। वो हर लिहाज से तुमसे बेहतर है, तुम तो इसके पाँव के जूते के भी बराबर नहीं हो। मैंने अपनी बात पर इसकी आंखों में खून उतरते देखा, मगर मुझे उस वक्त इससे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उसने उंगली उठाकर अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी शादी अगर किसी से होगी तो मुझसे होगी फातिमा। ये बात लिखवा लो, चाहे तुम्हारी खुशी से हो या ज़बरदस्ती। इससे पहले मैं खुदकशी कर लूँगी। इसकी बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। मैं वहाँ से आने लगी तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं तुम्हें मरने कभी नहीं दूंगा। मुझे इसकी इस हरकत पर करंट लगा था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी दीदा दिलेरी का मुजाहरा करेगा। उस वक्त मेरा दिल चाहा मेरे पास एक पिस्टल होता और मैं उसे शूट कर देती। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारना नहीं चाहती, इसलिए मेरा हाथ छोड़ दो। मगर मेरी बात पर इसने मेरा हाथ छोड़ने के बजाय इसे और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैं लड़कियों से थप्पड़ खाना पसंद भी नहीं करता। मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय अपना हाथ वापस खींचा, मगर उसकी गिरफ्त बेहद मजबूत थी। मैं खोल कर रह गई और फिर एकदम मैंने अपना हाथ छुड़ाने के लिए इसके हाथ की पुष्ट पर पूरी कुव्वत से दांत काट दिए। इस वक्त मैंने किसी लिहाज और नरमी का मुजाहिरा नहीं किया। मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। उसने एकदम घबराकर मेरा हाथ छोड़ दिया। तुम मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा जलील हो, मैं इसे ये कहकर वहाँ से चली आई।
میرا خیال تھا اس کے لیے اتنا ڈوز کافی ہوگا، مگر وہ انتہائی ڈھیٹ ثابت ہوا۔ شادی کے باقی تمام فنکشنز میں وہ نہ صرف شامل ہوا بلکہ جہاں بھی اس کا مجھ سے سامنا ہوتا وہ بڑی خوش دلی سے مسکراتا۔ میں نے اس واقعے کا گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ میں خاندان میں کسی تفرقے کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی، مگر میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے جی بھر کے سلواتیں سناؤں، شاید تبھی اس کو تھوڑی شرم محسوس ہو۔ شادی کے چند دن بعد میں اس واقعے سے خاصی ڈسٹرب رہی، مگر شاید یہ پریشانی کا آغاز تھا کیونکہ آگے چل کر میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سے خود غرض اور گھٹیا لوگ دیکھے تھے، مگر جس دن بڑے تایا اور تائی اصفر کا رشتہ میرے لے کر آئے اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ خود غرضی اور گھٹیا پن کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہوتی، بس آدمی کا بے ضمیر ہونا شرط ہے۔ آپ خود سوچئے، اگر آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کسی ایسی لڑکی کے لیے لے کر جائیں جو پہلے ہی کسی سے منسوب ہو اور چند ماہ بعد اس کی شادی بھی ہونے والی ہو، اور آپ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کریں صرف اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ لڑکی آپ کے بارے میں کیا سوچ سکتی ہے؟ میں یہ سب کچھ جان کر جتنا شاکڈ ہوئی تھی، میرے باپ اس سے زیادہ ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے لیے میرے ابو تو تایا کی بات پر کچھ بول ہی نہیں سکے تھے۔ شاید انہیں یقین نہیں آیا ہوگا کہ جو کچھ وہ سن رہے تھے وہ صحیح بھی تھا یا نہیں۔ بھائی جان، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ فاطمہ کی منگنی احتشام سے ہو چکی ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میرے ابو نے بڑے تایا سے پوچھا۔ میں کچن میں موجود تھی اور وہاں سے تمام آوازوں کو سن سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں لیکن مجبور ہوں، اصفر کی خواہش ہے کہ فاطمہ کی شادی اس سے ہو۔ تایا کا لہجہ کچھ دھیما تھا۔ اگر اس کی ایسی کوئی خواہش تھی تو آپ لوگ اس وقت بات کرنی چاہیے تھی جب ہم لوگوں نے فاطمہ کا رشتہ بھی کہیں طے نہیں کیا تھا۔ اس وقت تو بھابھی جگہ جگہ فاطمہ کی برائیاں کیا کرتی تھی۔ اب جب ہم اس کی شادی کرنے والے ہیں تو آپ لوگوں کو خیال آ گیا کہ آپ کے بیٹے کو فاطمہ پسند ہے۔ میری امی نے غصے میں ان سے کہا تھا، تمہیں میری جس بات سے بھی تکلیف پہنچی ہو میں اس کے لیے تم سے معذرت کرتی ہوں، مگر یقین کرو اصفر نے پہلے کبھی فاطمہ کا ذکر نہیں کیا، ورنہ میں بڑی خوشی سے فاطمہ کو اپنی بہو بناتی۔ میں نے پہلی بار تائی کے لہجے میں رعونت کے بجائے التجا دیکھی، مجھے اس التجا سے بھی اتنی ہی گن آئی جتنی ان کی رعونت سے آتی تھی۔ جو بھی ہو، بہرحال فاطمہ احتشام سے منسوب ہے اور اس کی شادی وہیں ہوگی، میں نے ابو کو کہتے سنا۔ نواز، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ میں تمہارے سامنے اپنی جھولی پھیلا رہا ہوں، تمہیں کچھ تو احساس ہونا چاہیے۔ میں نے تایا کو گڑ گڑاتے سنا تھا۔ بھائی جان، احساس صرف مجھے کیوں ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو احساس نہیں ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ کتنی نامناسب بات ہے؟ احتشام بھی میرے بڑے بھائی کی اولاد ہے، پھر میں اس کے ساتھ زیادتی کیسے کروں؟ آپ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچیں۔ میں نے ابو کو پہلی بار بڑے تایا سے بلند آواز میں بات کرتے سنا۔ میں سب کچھ سمجھتا ہوں نواز، مگر میں مجبور ہوں۔ اصفر میرا اکلوتا بیٹا ہے، وہ اس رشتے پر بضد ہے۔ اسے دھمکی دی ہے اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ تم اس باپ کے جذبات سمجھ سکتے ہو جس کا ایک ہی بیٹا ہو۔ بھائی جان، میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں لیکن میں فاطمہ کی شادی اصفر سے نہیں کر سکتا۔ فاطمہ کے علاوہ اصفر میری جس بیٹی سے شادی کرنا چاہے گا میں بغیر کسی تعامل کے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گا۔ میں نے ابو کی بات پر تایا کو خاموش ہوتے دیکھا۔ پھر اس کے بعد ان میں کیا باتیں ہوئی میں نہیں جانتی کیونکہ میں غصے کے عالم میں کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تایا اور تائی بہت دیر تک ہمارے گھر بیٹھے رہے۔ جب وہ واپس گئے تو ہمارے گھر پر ایک عجیب سی اداسی طاری ہو گئی تھی۔ میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ امی مسلسل اصفر اور تائی کے خلاف بلند آواز میں بول کر اپنا غصہ نکال رہی تھی اور ابو الگ پریشانی کے عالم میں برآمدے کے چکر لگا رہے تھے۔ انہیں یقیناً اپنے بڑے بھائی کو خالی ہاتھ بھیجنے کا افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خود غرضی کا دکھ بھی ہوگا۔ میری بہنیں اور بھائی ایک عجیب سی خاموشی کے ساتھ اپنے سارے کام انجام دے رہے تھے اور میں اپنے دل میں اصفر کو ایک سے بڑھ کر ایک شاندار گالی سے نواز رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اتنے واضح انکار کے بعد تایا اور تائی ہمارے گھر دوبارہ کبھی آئیں گے اور نہ ہی اصفر صاحب سے دوبارہ میرا سامنا ہوگا، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ اصفر کے بقول کچھ لوگ مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ آپ مستقل مزاج کی جگہ ڈھیٹ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ان دونوں کے بجائے ایک اور موضوع لفظ استعمال کرتی ہوں۔ مجھے یاد ہے تایا اور تائی کے اس دن ہمارے گھر آنے کے بعد یہ چوتھا یا پانچواں دن تھا جب اصفر میرے ڈپارٹمنٹ آدم کا تھا۔ میں کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد باہر نکلی اور میں نے اس کو کوریڈور میں پایا۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ وہ یہاں بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہ مجھے ساکھ دیکھ کر خود ہی میری طرف بڑھایا۔ اس وقت پہلی بار میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس شخص سے کیا کہوں۔ آپ خود سوچئے، میری جگہ آپ ہوں تو آپ کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ میں بھی غصے اور بے بسی کے عالم میں اسے اپنی طرف آتا دیکھتی رہی۔ میرے پاس آ کر اس نے کہا، میں جانتا ہوں مجھے یہاں دیکھ کر تمہیں بہت غصہ آ رہا ہوگا، مگر مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی، اسی لیے میں یہاں آنا چاہتا۔
مجھے یہاں آنا پڑا۔ وہ میرے قریب آ کر اتنے مہذب انداز میں بات کر رہا تھا جیسے میرے اور اس کے درمیان گہری دوستی ہو۔ یہ وہی ضروری بات ہوگی جس کا جواب تمہارے ہاتھ پر ہے، میں نے دانت پستے ہوئے کہا۔ وہ یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کیا ہم ساری گفتگو یہیں کریں گے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم مر جاؤ، میں تمہاری قبر پر آؤں گی تو باقی باتیں وہیں کر لیں گے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ اب بھی متاثر نہیں ہوا۔ آج میں تم سے آخری بار چند باتیں کرنے آیا ہوں، اس کے بعد تم دوبارہ کبھی مجھے نہیں دیکھو گی، میرا وعدہ ہے۔ اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں تم آخری بار میری چند باتیں ٹھنڈے دل و دماغ سے کسی غصے کے بغیر سن لو۔ اس نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آؤ۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی کے لان میں ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ہاں اب کہو، میں نے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو فاطمہ، میں نہیں جانتا محبت کے بارے میں تمہارے کیا نظریات ہیں، مگر میرے نزدیک محبت بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور میں نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی۔ اصفر صاحب، میں محبت کے بارے میں آپ سے کوئی لیکچر سننے نہیں آئی جس سے میرے علم میں اضافہ ہو۔ آپ مجھ سے ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میں نے اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجا تھا، کیا یہ میری سچی محبت کا ثبوت نہیں ہے؟ نہیں، یہ آپ کی کمینگی اور گٹھیا پن کا ثبوت ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ میرا جملے سے خاصا ناگوار گزرا ہے۔ جو آدمی کسی لڑکی کو پسند کرنے کے بعد اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجے تو کیا یہ اس کی شرافت کا ثبوت نہیں ہے؟ جو آدمی اپنے فرسٹ کزن کی منگیتر پر نظر رکھے اور اس پر ڈورے ڈالنے میں ناکام ہو کر اس کے گھر رشتہ بھیجے، وہ کم از کم میری ڈکشنری کے مطابق شریف نہیں کہلاتا۔ میں نے اسے دو بدو جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا کوئی فرسٹ کزن ہے، نہ میں تمہیں کسی کی منگیتر سمجھتا ہوں۔ اگر میں احتشام کی منگیتر کے بجائے اس کی بیوی ہوتی اور تمہارے بقول تمہیں مجھ سے محبت ہو جاتی تو کیا پھر بھی تم مجھے اسی طرح شادی کا پرپوزل دے رہے ہوتے؟ ہاں، اگر مجھے تم سے اتنی محبت ہو جاتی جتنی اب ہے تو میں ایسا ہی کرتا۔ بھئی بہت ہی بے غیرت ہیں آپ، بلکہ جتنا میں سوچ رہی تھی اس سے زیادہ بے غیرت ہیں۔ وہ بہت دیر تک سرخ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے انگلی اٹھا کر مجھ سے کہا، میرے لیے لفظ دوبارہ استعمال مت کرنا فاطمہ، ورنہ تم کیا کرو گے؟ میں اس کے لہجے سے خوفزدہ نہیں ہوئی۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ جس چیز سے محبت ہو اسے آپ اپنے پوزیشن ملکیت میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ برداشت نہیں کرتے کہ وہ چیز کسی دوسرے کے پاس چلی جائے۔ مگر میں کوئی چیز نہیں ہوں اور میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں جس سے مجھے محبت ہے۔ احتشام سے محبت ہے تمہیں، اس کے پاس جانا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں آگ تھی اور اس وقت میں جان نہیں پائی تھی کہ اس آگ کی لپٹیں کہاں کہاں پہنچ سکتی ہیں۔ ہاں، اسی کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور ہاں مجھے اس سے محبت ہے۔ دنیا کا کوئی شخص تمہیں مجھ سے زیادہ نہیں چاہ سکتا، پھر بھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں جیسے ضد میں آ گئی تھی۔ میں پوری دنیا تمہارے قدموں میں لا کر پھینک سکتا ہوں، میں ایسی ہر چیز کو ٹھوکر مار دوں گی۔ احتشام تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، مجھے اس سے کچھ چاہیے بھی نہیں، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہو۔ جو لوگ محبت کو ٹھکرا دیتے ہیں وہ بہت پچھتاتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے میں احتشام کی محبت کو ٹھکرا نہیں رہی۔ احتشام تم سے میرے جیسی محبت نہیں کر سکتا، وہ جیسی بھی محبت کرتا ہے مجھے کافی ہے۔ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی چیز کو اتنا چاہا ہو اور پھر بھی نہ پایا ہو۔ آج کے بعد تم کبھی کسی سے یہ نہیں کہہ پاؤ گے۔ مجھے آج بھی اس کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کا ایک ایک لفظ یاد ہے۔ وہ یک دم خاموش ہو گیا تھا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد میں دوبارہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ تم اس سارے واقعے کو میری ایک حماقت سمجھ کر بھول جانا اور میرے لیے اپنا دل صاف کر لینا۔ تم اگر میرے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں رکھتی تو مجھے تم پر زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تمہیں حق ہے تم جس کو چاہو اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر چنو۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیا ہے؟ اس نے اتنی تیزی سے اپنا نیترا بدلا کہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ کیا چیز ہو تم اصفر، ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ میں بکواس کر رہا تھا، تم بھی اسے بکواس سمجھ کر بھول جاؤ۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے جان چھڑا میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میری طرف سے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا، پھر اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور چلا گیا۔ اس دن گھر واپسی پر میں بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ میرا خیال تھا اب سارا مسئلہ حل ہو گیا، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ بہرحال اس دن کم از کم مجھے یوں ہی لگا تھا۔ میں نے اپنی امی کو بھی اصفر سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا، انہوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔
رات کو تایا اور تائی ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے ابو اور امی سے اسفر اور اپنی طرف سے معذرت کی۔ میرے والدین نے بڑی خوش دلی سے انہیں معاف کیا۔ ہمارے گھر میں یک دم جیسے پہلے والا سکون لوٹ آیا تھا۔ اگلے چند ماہ زندگی خاصی مصروف رہی۔ اسفر والے معاملے سے نمٹنے کے بعد میں دوبارہ اپنی اسٹڈیز میں جت گئی۔ اب میں فائنل ایئر میں تھی اور مجھے بہت محنت کرنی تھی پریویس کی طرف فائنل میں بھی اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے۔ انہی دنوں میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ احتشام کو اسکالرشپ ملا تھا ایم فل کے لیے اور وہ شادی کر کے جانا چاہتا تھا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ اسے شادی کرنے کے بعد باہر چلا جائے گا اور پھر میں فائنل ایگزام سے فارغ ہو کر اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ بعض پلاننگ صرف پلاننگز ہی رہتی ہیں۔ اس وقت میں بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بھی ایسی ہی ایک پلاننگ ہے۔ شادی سے 1 ماہ پہلے تک میں یونیورسٹی جا رہی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ چھٹیاں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن بھی معمول کے مطابق میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر پوائنٹ پر کھڑی تھی جب ایک کار میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس میں سے ایک لڑکے نے میرے قریب آ کر اپنی پشت پر چھپائی گئی ایک 7mm نکالی اور بلند آواز میں ارد گرد کے لوگوں کو وہاں سے بھاگ جانے کا کہہ کر ہوائی فائرنگ کی۔ چند سیکنڈز میں میرے ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ میں بالکل گنگ تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ پھر اچانک میں نے اپنے ناک اور منہ کے سامنے ایک رومال آتے دیکھا تھا۔ کوئی میرے پیچھے سے آیا تھا۔ چند لمحے سانس روکے میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں۔ ہوش میں آنے پر میں نے خود کو ایک تاریک کمرے میں پایا۔ چند لمحوں تک مجھے یوں ہی لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ آفٹر آل میرے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ یہ سب ہونے کی تو کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ میرا ذہن اس صورتحال کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت دیر تک میں معاف ذہن کے ساتھ سر پکڑے بیڈ پر بیٹھی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے سب سے پہلے اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر باہر جھٹکا، باہر جھانکا۔ باہر لان تھا اور اس کے گرد موجود چاردیواری نے مجھے اندازہ لگانے نہیں دیا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے کمرے کے دروازے کو جا کر چیک کیا، وہ حسب توقع بند تھا۔ کمرے میں ایک دوسرا دروازہ باتھ روم کا تھا۔ میرے حساب آہستہ آہستہ شل ہو رہے تھے۔ گھڑی شام کے 5 بجا رہی تھی اور میں جانتی تھی اس وقت تک میری گمشدگی گھر والوں کے علم میں آ چکی ہوگی اور وہ لوگ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ رات کے 8 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں برق رفتاری سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آنے والا وہی لڑکا تھا جس نے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جسے اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر لا کر رکھ دیا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ میں کون ہوں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیوں لایا ہوں یہ بھی میں نہیں جانتا، مگر یہاں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ یہاں بے فکر ہو کر رہ سکتی ہیں، بالکل اپنے گھر کی طرح۔ 2-3 دن بعد میں آپ کو واپس چھوڑ آؤں گا، اس نے بہت احترام سے کہا۔ 2-3 دن بعد؟ تم جانتے ہو میرے خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میں نے اس کے نرم لہجے سے شہ پار کر کہا۔ میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ کو چند دن یہیں رہنا ہے۔ اس بار اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن آخر کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تم مجھے کس کے کہنے پر یہاں لائے ہو؟ میں نے اس بار قدرے تیز آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے کمرے سے نکل گیا۔ مجھے بے اختیار رونا آیا، مگر رونے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے آنسو مجھے وہاں سے نکال نہیں سکتے تھے۔ میں نے اپنے منتشر اوسان اور حواس پر ایک بار پھر سے قابو پانے کی کوشش شروع کر دی۔ میرے اس طرح غائب ہونے سے میرے گھر والوں پر جو کچھ گزر رہی ہوگی میں اس کا اندازہ لگا سکتی تھی، مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ نہ ہی میں اپنے اغوا جیسی حقیقت کو بدل سکتی تھی۔ واحد چیز جو میں کر سکتی تھی وہ اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کو طے کرنا تھا، اور وہ میں کر رہی تھی۔ اس رات بیٹھ کر میں صرف یہ جاننے کے لیے سرگرداں رہی کہ مجھے کس کے کہنے پر اغوا کیا گیا اور اغوا کرنے والا کیا چاہتا ہوگا۔ میں نے ہر ممکنہ نام پر غور کیا تھا اور پھر میرا ذہن اسفر کے نام پر ٹھہر گیا۔ حالیہ کچھ عرصے میں وہ واحد شخص تھا جس کے ساتھ میری تلخ کلامی ہوئی، مگر یہ میرا ذہن قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ معذرت کرنے کے بعد اس نے ایسا قدم اٹھایا ہوگا، مگر اس ایک نام کے سوا کوئی اور شخص نہیں تھا جو میرے ساتھ ایسا کرتا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی اب میرے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ رات گزر گئی۔ اگلے دن میں قدرے زیادہ پرسکون تھی۔ وہی لڑکا صبح 9 بجے قریب ایک بار پھر ناشتہ لے کر آیا۔ مجھے صرف ایک بات بتا دو، تم مجھے کب چھوڑو گے؟ میں نے اس سے کہا کل۔ اس نے مختصر جواب دی، کل کس وقت یہ میں نہیں جانتا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ مجھے کس نے اغوا کروایا ہے؟ نہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں مجھے کس نے اغوا کروایا۔ اس بار وہ میری بات پر چونک اٹھا۔ کس نے اغوا کروایا؟ اس بار اس نے پوچھا۔ اب میں اپنے مہرے آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے زندگی کے چیس بورڈ پر ایسی جگہ لے کر آئی تھی جہاں نہ صرف مجھے ہر طرف سے ہونے والی مات سے بچنا تھا، بلکہ اس بازی کو اپنے حریف پر الٹنا بھی تھا۔ اس سے پہلے تم مجھے بتاؤ، کیا تم میرا نام جانتے ہو؟ میں نے اپنا پہلا مہرہ آگے بڑھایا۔ وہ کچھ ہچکچایا۔ ہاں۔ کیا نام ہے میرا؟
फातिमा नवाज, अब तुम बताओ, तुम्हें किसने अगवा करवाया? इसने बड़ी बेताबी से पूछा। मेरे कज़न ने। वो चंद लम्हे के लिए बिल्कुल साख्त हो गया। मैं अपना दूसरा मोहरा आगे बढ़ा चुकी थी। कौन से कज़न ने? उसने बेहद इज़्तिराब के आलम में पूछा। एहतशाम ने। मैं अपने मोहरे को बड़े आराम से पीछे ले आई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। तुम जो चाहो समझ लो। कमरे से निकल गया। मैं जो जानना चाहती थी जान चुकी थी। ये काम असफर का था, मुझे अब कोई शुबा नहीं रहा था। उस रात मैंने खाना भी खाया और अगले दिन के बारे में अपना प्रोग्राम भी तय किया। आप शायद हैरान हो रहे हो कि मैं एक ऐसी लड़की होकर जिसे अगवा कर लिया गया हो, इस तरह गैर जज्बाती होकर बात कैसे कर रही हूँ। आपकी हैरानी बजाय मेरी जगह कोई कमज़ोर हिसाब की लड़की होती तो वो यकीनन अब तक रो रो कर हलकान हो चुकी होती। अपने मुस्तकबिल का सोच सोच कर वो खौफ से कांप रही होती। अपने घर वालों का तसव्वुर करके उसका दिमाग शल हो गया होता। मगर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये सब कुछ करके क्या हासिल होता? जो कुछ हो चुका था मैं इसे बदल नहीं सकती थी, और ये सब मेरी किसी गलती की वजह से भी नहीं हुआ था। आंसू कमज़ोर आदमी बहाता है या वो जिसे पछतावा हो। मेरे साथ ये दोनों ही चीज़ें नहीं थी। मैं एक ऐसे मालिक मकान की तरह थी जिसका मकान तबाह कर दिया गया हो, मगर मैंने मलबे पर मातम और वाविला करने के बजाय उसमें से उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था जो सही सलामत थीं। अगले दिन वो लड़का एक बार फिर सुबह नाश्ता लेकर आया। मुझे आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करनी कि वापस छोड़ते हुए मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाएं, मगर मुझे बेहोश न करें। मैंने उससे कहा था। वो कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। दोपहर के वक्त वो दोबारा आया और ये देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि उसके हाथ में एक सियाह पट्टी थी। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी। उसके बाद पहले की तरह मुझे एक गाड़ी में बिठाया गया। बहुत देर गाड़ी चलती रही, फिर रुक गई। मुझे गाड़ी से उतार दिया गया। मैंने अपनी आंखों से पट्टी उतार दी। मैं एक वीरान सड़क के किनारे खड़ी थी और वहीं गाड़ी दूर जा रही थी। नंबर नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ऐसी वारदातों में ज़्यादातर चोरी की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, और ऐसा ना हो तो भी नंबर प्लेट ज़रूर जाली होती है। बाज़ दफ़ा आज़ादी पाने के बाद आप खुद को और ज़्यादा कैद में महसूस करते हैं। उस वक्त मैंने भी यही महसूस किया था। 2 दिन तक घर से गायब रहने के बाद मैंने अपनी आंखों को गीला महसूस किया। फिर मैंने अपने दिमाग से इन सोचों को दोबारा झटक दिया। मैं जानती थी अब मुझे आगे क्या करना था। काफ़ी दूर तक चलने के बाद मुझे एक पीसीओ नज़र आया। मेरा बैग मेरे पास ही था और उसमें कुछ रुपए थे, मगर पीसीओ में जाते जाते मैं ठिठक गई। मेरे जहन में अचानक एक ख्याल आया। मैं सड़क पर दोबारा चलने लगी। काफ़ी दूर जाकर मुझे एक टैक्सी मिली। मैंने टैक्सी को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैं किसी न किसी तरह डीएसपी के ऑफिस भी पहुंच गई। मैंने बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ अपने साथ होने वाला पूरा वाक़या उन्हें सुनाया। उसके बाद मैंने उनसे मदद की दरख्वास्त की। मैंने अपने रवैये से शायद उन्हें हैरान कर दिया था, इसलिए वो फ़ौरन मेरी मदद को तैयार हो गए। मैंने उनका ऑफिस से असफ़र को फ़ोन किया। फ़ोन मुलाजिम ने उठाया। मैंने उसे अपना असल नाम बताने के बजाय एक फ़र्जी नाम बताया और असफ़र से बात कराने के लिए कहा। मैं जानती थी असफ़र यकीनन उस वक्त घर होगा ताकि ये जान सके कि क्या उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है या नहीं। उन लोगों ने मुझे छोड़ने के असफ़र को इत्तला ज़रूर दी होगी। असफ़र फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनकर शॉक रह गया। फातिमा, तुम कहाँ से बात कर रही हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक्टिंग शुरू कर दी। मैंने रोते हुए उसे फ़ोन पर बताया कि मुझे एहतशाम ने अगवा करवाया था, और जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी और बेहूदगी की है। बहुत देर तक दूसरी तरफ असफ़र की आवाज़ सुनाई दी थी। वो यकीनन ये सुनकर सख्ते में आ गया होगा। मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मैं एहतशाम को शूट करना चाहती हूँ और मुझे एक पिस्टल की ज़रूरत है, और वो मुझे तुम ही दे सकते हो। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद पहले से तयशुदा इंतज़ामात के तहत असफ़र के फ़ोन पर चेक रखा गया, और मेरे फ़ोन के बाद चंद मिनट के अंदर असफ़र ने जिस नंबर पर कॉल की उसे न सिर्फ ट्रेस आउट कर लिया गया, बल्कि असफ़र की कॉल भी रिकॉर्ड कर ली गई। उसने ऐसी लड़के को कॉल की थी और उसे गालियाँ दे रहा था, जबकि वो लड़का कस्में खा रहा था कि इसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। इस नंबर को ट्रेस करने के अगले 10 मिनट के अंदर उस जगह का एड्रेस भी हासिल कर लिया गया था। मैं अपने मोहरे बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रही थी। उसके बाद मैं असफ़र के घर पहुंच गई। मैंने उसे गेट पर पाया और वो बेहद परेशान था। मैंने उसे देखकर रोना शुरू कर दिया। वो अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे अपने घर से दूर ले आया, और फिर इंतहाई परेशानी के आलम में उसने मुझसे इस बदतमीजी की तफसील पूछी। उन्होंने मेरे साथ बहुत बेहुदा बातें की। वो मुझे छेड़ते रहे। बस तुम्हारा ख्याल है कुछ नहीं है। मैं इस पर बिगड़ने लगी। उसके चेहरे पर यकदम इत्मीनान उभर आया था। एक गहरा सांस लेकर उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। एहतशाम को शूट करने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है उसने तुम्हें अगवा ना करवाया हो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। उसने मुझसे उस वक्त कहा जब मैंने उसे एक पिस्टल मुहैया करने के लिए कहा। एहतशाम की हिमायत मत करो। मैं जानती हूँ ये सब उसने करवाया। मैं उस वक्त तक अपने घर नहीं जाऊँगी जब तक उसे जान से नहीं मार नहीं देती।
میں چلائی۔ مجھے سمجھانے لگا کہ اس وقت میرا گھر جانا کتنا ضروری ہے اور سب لوگ کس طرح میرے لیے پریشان ہیں۔ میں تھوڑی بحث کے بعد مان گئی۔ پھر وہ مجھے گھر لے آیا۔ 15 سال بعد بھی مجھے آج تک گھر پہنچنے پر اپنے گھر والوں کے تاثرات نہیں بھولے۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر جیسے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ 2 دنوں میں انسان سے بھوت بن گئی تھی۔ اصفر نے میرے ملنے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، سوائے اس کے کہ میں احتشام پر اپنا شبہ ظاہر کر رہی ہوں، مگر کسی کو بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کسی وجہ کے بغیر اغوا کیا گیا تھا اور کوئی نقصان پہنچائے بغیر رہا کر دیا گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی اور پھر میں اس وقت تک خاموش رہی جب تک سب لوگ اپنے گھروں کو چلے نہیں گئے۔ رات کو میں نے اپنے ابو کو کمرے میں اکیلے بلوایا، انہیں سب کچھ بتا دیا۔ کل آپ اپنے سب بھائیوں کو بلوائیے اور ان کے سامنے میری شادی احتشام سے کرنے کا فیصلہ سنائیے۔ میں نے انہیں اپنے اگلے لائحہ عمل کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ اگلے دن ایک بار پھر سب اکٹھے تھے اور میری زندگی کا فیصلہ کیا جا رہا تھا جب میں اچانک ان کے درمیان چلی گئی اور میں نے احتشام سے شادی سے انکار کر دیا۔ پورے خاندان کے لیے ایک شوق تھا اور میں نے سب سے زیادہ حیرت زدہ احتشام کو دیکھا۔ شاید اسے خواب میں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ میں اس طرح شادی سے انکار کر دوں گی، اور وہ بھی اس واقعے کے بعد۔ اسی کی طرح سارے خاندان والے بھی حیران تھے کہ میرے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس بات پر شکر ادا کرنے کے بجائے کہ احتشام ابھی بھی مجھ سے شادی پر تیار تھا، اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ بس ایک شخص تھا جس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ کیوں اطمینان تھا؟ اس کا خیال تھا یہ بات صرف وہ جانتا ہے، اور یہی اس کی خوش فہمی تھی۔ آپ کو یقیناً یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ وہ شخص اصفر تھا۔ مجھے احتشام سے شادی نہیں کرنی، میں نے بآواز بلند کہا۔ آپ لوگوں نے غلط شخص کے ساتھ میری نسبت طے کر دی تھی۔ میں اس شخص کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں کہتی گئی، کیوں احتشام کے ساتھ شادی کیوں نہیں کرنی؟ اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ پہلے تم نے کیوں کوئی اعتراض نہیں کیا؟ پہلے میں بے وقوف تھی، مجھے حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ اب میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ احتشام بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا، شاید اسے مجھ سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ کیا جان چکی ہو تم؟ ابو نے کہا، یہ بتانا ضروری نہیں ہے، بس میں احتشام سے شادی نہیں کروں گی۔ احتشام سے شادی نہیں کرو گی تو کس سے شادی کرو گی؟ ابو چلائے۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے اصفر کی طرف دیکھا، وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، اصفر سے۔ اصفر کو یقیناً اس وقت 440 واٹ کا کرنٹ لگا ہوگا۔ وہ اپنی کرسی سے 2 فٹ اونچا اچھلا تھا۔ اس کے چہرے کا اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ ماں، میں اصفر سے شادی کروں گی۔ صرف وہی ہے جو مجھے سمجھ سکتا ہے، جو میرے ساتھ مخلص ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ آپ سب لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ آپ کے دلوں میں میرے لیے شک ہے۔ صرف وہ ہے جو میرے لیے ہمدردی رکھتا ہے، میں نے زار و قطار آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اصفر کی طرف دیکھا جو منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اصفر، تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے؟ میں جانتی ہوں تم دوسروں سے مختلف ہو، تم احتشام نہیں ہو۔ میں نے چند لمحوں تک اسے چپ چاپ خود کو دیکھتے پایا اور پھر اس کی گردن اس بات میں ہل گئی، اور تبھی تائی امی ایک دم چلاتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ ان کے ساتھ ساتھ تایا بھی غضبناک انداز میں دھاڑنے لگے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو یہ نکاح اسی وقت ہوگا۔ کیوں اصفر، اسی وقت نکاح کرو گے؟ میں نہیں جانتی میرے ابو نے کس حوصلے سے اصفر کو پکارا ہوگا، جبکہ ان کا دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ اس کو قتل کر دیں۔ اصفر نے ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ میرے بھائی کو نکاح خواہ کو لینے بھیج دیا گیا اور ابو تایا کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئے۔ ان سے پہلے احتشام اٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ تائی امی مجھے گالیاں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ اصفر سے میری شادی کبھی نہیں ہونے دیں گی، اور اصفر بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ اور میں کیا کر رہی تھی؟ میں چیس بورڈ پر اپنے اگلے مہرے کی جگہ طے کر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد ابو کمرے میں تایا کے ساتھ داخل ہوئے۔ تایا کی دھاڑ ایک عجیب سی خاموشی میں بدل چکی تھی۔ تائی نے انہیں دیکھ کر واویلا شروع کر دیا، مگر انہوں نے تائی سے کہا، ٹھیک ہے، اگر اصفر یہی چاہتا ہے تو پھر مجبوری ہے، ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ ان کی بات پر تائی یقیناً بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ انہوں نے اپنا واویلا جاری رکھا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آدھا گھنٹے کے بعد میں نکاح نامے پر 10 لاکھ مہر سکہ رائج الوقت کے عوض اصفر کو اپنا شوہر تسلیم کرتے ہوئے دستخط کر رہی تھی۔ 10 لاکھ حق مہر پر وہ لوگ کیسے مانے، شاید یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تائی امی ناراض ہو کر میرے نکاح سے پہلے ہی گھر جا چکی تھی۔ دوپہر 12 بجے میں فاطمہ نواز سے فاطمہ اصفر بن کر اصفر کے گھر آ چکی تھی۔ آپ سب لوگ یقیناً اس وقت شوق کے عالم میں بیٹھے ہوں گے۔ آپ میں سے کچھ میری حماقت پر افسوس کر رہے ہوں گے اور کچھ میری بے وقوفی پر ملامت۔ جو باقی ہوں گے وہ شاید مجھ پر تیش کھا رہے ہوں۔ بہرحال میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس طرح کیوں کیا؟ احتشام سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ اصفر سے شادی کیوں کی؟ اتنا فوری اور اچانک نکاح کیوں کیا؟ پھر فوراً ہی رخصتی کیوں کروا لی؟ 10 لاکھ کا مہر کیوں طے کروایا؟
کیا میں پاگل ہو چکی تھی یا میرے حواس کام نہیں کر رہے تھے؟ حیرت ہوگی شاید آپ کو یہ جان کر کہ اس وقت میرے حواس کسی بھی لڑکی سے زیادہ تیزی اور بہتر طریقے سے کام کر رہے تھے۔ میں نے ہر چیز سوچ سمجھ کر کی تھی، ہر قدم پوری احتیاط سے اٹھایا تھا۔ اپنے ہر مہرے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں نے کم از کم 10 بار سوچا تھا، اور یقیناً کسی چیز پر 10 بار سوچنے کے بعد وہ بھی ٹھنڈے دماغ سے آپ پھر غلطی تو نہیں کر سکتے، مگر شاید آپ لوگ اس وقت تک ان باتوں کو جان نہیں پائیں گے۔ جب تک میں آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں دوں گی تو چلیں شروع کرتی ہوں۔ احتشام سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ میں جن حالات سے گزری تھی، اس کے بعد اگر احتشام سے میری شادی ہو بھی جاتی تب بھی ہم دونوں اچھی زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ مرد کے دل میں اگر ایک بار شک کا کانٹا گڑ جائے تو پھر ساری عمر وہ کانٹا گڑا ہی رہتا ہے۔ کسی طرح اسے نکال بھی دیا جائے تب بھی یہ کانٹا اپنے پیچھے ایسا زخم چھوڑ جاتا ہے جس سے اٹھنے والی ٹیسیں نہ صرف خود اسے ساری عمر کے لیے بحال رکھتی ہیں بلکہ عورت کو بھی لاچار کر دیتی ہیں۔ احتشام کچھ عرصہ شاید کسی نہ کسی طرح میرے ساتھ گزارا کر لیتا، مگر وہ اپنی زندگی میرے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ آئیڈیلسٹ تھا، مجھے پسند کرنے کے باوجود میرے ساتھ کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ اسکالرشپ پر باہر جا رہا تھا اور اس کے آگے ترقی کی ایسی راہیں کھلی ہوئی تھی جن پر وہ میری جیسی لڑکی کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا۔ اظفر کے ساتھ میں ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکتی تھی، بس مجھے کچھ چیزوں کو بھلانا پڑتا اور میں وہ کرنے پر تیار تھی۔ اظفر ساری عمر اسی احساس برتری میں رہتا کہ اس نے مجھے ایک مشکل وقت میں سہارا دیا، جبکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مشکل وقت بھی اسی کا لایا ہوا تھا، اس لیے کم از کم اس کے دل میں شک نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں تک محبت کی بات ہے تو وہ مجھ سے تھوڑی بہت محبت ضرور کرتا تھا، اور یہ محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ بڑی آسانی سے مجھے قبول کر سکتا تھا۔ آپ ہنس رہے ہیں نا؟ یہ سوچ کر میں بھی بس ایک عورت ہی نکلی، مجبور، بے کس، آخر میں محبت کی ہڈی پر سمجھوتا کر لینے والی اور حالات سے کمپرومائز پر مجبور۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اظفر سے صرف اس لیے شادی پر تیار ہو گئی کہ اس اغوا کے بعد وہ میرے لیے احتشام سے زیادہ اچھا اور بہتر ثابت ہو سکتا تھا؟ اور کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں نے سب کچھ بھلا دیا تھا یا بلانے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ واقعی عورت کو نہیں جانتے۔ کوئی مرد اگر ایک ایسی عورت سے شادی کرے جو اغوا شدہ ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی معاشرے میں کتنی بے عزتی ہوتی ہوگی، اپنے دوستوں کے سامنے سے کتنی وضاحتیں پیش کرنی پڑتی ہوں گی، پیٹھ پیچھے ہونے والی باتوں سے وہ کتنا خوفزدہ ہوتا ہوگا۔ میں نے اپنے چہرے پر ملی جانے والی کالک کا آدھا حصہ اظفر کے چہرے پر بھی لگا دیا تھا اور اسے اس بات کا قطعاً احساس نہیں ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری اور احتشام کی بے عزتی ہو۔ اس کا خیال ہوگا کہ مجھ سے شادی کی صورت میں احتشام کبھی خاندان میں سر اونچا کر کے نہیں چل سکے گا، اور شاید وہ مجھے بھی اذیت پہنچانا چاہتا تھا، مگر میں نے یہ ذلت ایک خوبصورت ہار کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دی تھی۔ اظفر سے فوری نکاح کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ واپس گھر چلا جاتا تو یقیناً تائی کسی نہ کسی طرح اس کا ذہن تبدیل کر دیتی، یا ہو سکتا ہے وہ خود ہی یہ ساری باتیں سوچنے لگتا۔ میرے آنسوؤں نے اسے جذباتی کیا تھا اور میں انہی جذبات کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ فوری رخصتی کی وجہ بھی یہی تھی۔ 10 لاکھ کا حق مہر اظفر نے جو خود لکھ کر دیا تھا، جب میرے ابو نے اس سے کہا تو اس نے قطعاً کوئی چوں چرا نہیں کی۔ شاید وہ اعتراض کرتا اگر تایا ابو اعتراض کرتے، مگر وہ بالکل خاموش تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے؟ اب کیا یہ بات بھی آپ کو بتانی پڑے گی کہ ابو جب 10 منٹ کے لیے انہیں کمرے سے باہر لے کر گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ڈی ایس پی سے ان کی بات کروائی تھی، جس اظفر کا پورا کارنامہ فون پر ان کے گوش گزار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اظفر کے ریکارڈڈ آواز بھی سنائی، اور اس جرم کے سلسلے میں جو دفعہ اظفر پر عائد ہوتی تھی اور اس کے نتیجے میں جو سزا اسے مل سکتی تھی اس سے بھی مطلع کیا۔ تایا یہ سب کچھ جان کر سکتے میں آ گئے تھے، مگر یہ سکتہ زیادہ برقرار نہیں رہ سکا۔ ان کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انہوں نے ابو سے درخواست کی کہ وہ اظفر کی مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہیں، مگر وہ اس بات کو چھپائے رکھیں ورنہ تایا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابو نے بخوشی یہ بات مان لی اور ساتھ ہی تایا سے اس بات کا حلف لیا کہ وہ بھی اظفر سے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کریں گے کہ ان کو ان کے کارنامے کا پتہ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے ابو یہ کیوں چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں اظفر سے بات نہ کریں؟ صرف اس لیے کہ اگر اظفر کو یہ پتہ چل جاتا کہ اس کا راز افشا ہو چکا ہے اور میں نے اسے بیوقوف بنا کر شادی کی ہے تو پھر یقیناً ہم دونوں کے تعلقات پر اثر پڑتا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں نا کہ مرد کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ عورت نے اسے بیوقوف بنا دیا ہے تو پھر وہ چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی بھی کسی کو بھی ڈس سکتا ہے، خاص طور پر اس عورت کو جس سے اس نے چوٹ کھائی ہو۔ اظفر کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔
اس کے ساتھ بات کرتے اور پھر وہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے جان چھڑا لیتا۔ آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ شادی کے کچھ عرصے بعد طلاق کی صورت میں اگر اصفر کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتی تو اس کی کیا حیثیت رہ جاتی۔ ایک عورت شادی سے پہلے کیے گئے اغوا کے سلسلے میں اپنے ہی شوہر پر مقدمہ کرتی تو عدالت کس حد تک حمایت حاصل کر سکتی تھی؟ عدالت تو سب سے پہلے یہ پوچھتی کہ اگر اس نے مجھے اغوا کیا تھا تو پھر میں نے اسے شادی کیوں کی، اور تب یقیناً یہ سب دلائل جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں بوگس قرار دے دیے جاتے۔ تو اصفر سے سب کچھ چھپانے کی یہی وجہ تھی۔ آپ میں سے بہت سے احتشام کے لیے اپنے دل میں ہمدردی محسوس کر رہے ہوں گے اور اس الجھن میں گرفتار ہوں گے کہ میں نے اصفر کے سامنے اس اغوا کا الزام احتشام کے سر کیوں ڈالا۔ یہ ضروری تھا۔ اصفر احتشام کو ناپسند کرتا تھا اور میرے اس الزام نے اس کی انا کی خاصی تسکین کی تھی۔ اس کا خیال تھا میں احتشام سے مکمل طور پر بدگمان ہو گئی ہوں اور اسے اس بات کا یقین دلانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ رہائی پاتے ہی میں طے کر چکی تھی کہ اب مجھے احتشام سے نہیں بلکہ اصفر سے شادی کرنا ہے، اور پھر ظاہر ہے مجھے احتشام کے بارے میں اصفر سے کچھ نہ کچھ تو ویسا کہنا تھا جس سے یہ یقین ہو جاتا کہ میں اب احتشام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا مطلب ہے اپنے اغوا کنندہ کے بارے میں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوا ہوگا؟ اصفر مجھ سے شادی پر بہت خوش تھا۔ میں نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ میں اس کی بہت زیادہ احسان مند ہوں کیونکہ اس نے زندگی کے ایسے لمحات میں میری مدد کی تھی جب کوئی عام مرد میری مدد کبھی نہ کرتا۔ میں یہ ساری باتیں دن میں کئی بار اس سے کہتی، اتنی بار کہ شاید وہ تنگ آ جاتا ہوگا، اور پھر جب وہ مجھے کہتا کہ میں سب کچھ بھول جاؤں تو میں اس سے کہتی، نہیں اصفر، ہر بات بھلانے والی نہیں ہوتی ہے، کم از کم وہ سب کچھ تو ہرگز نہیں جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ اس کا چہرہ اس وقت یوں روشن ہو جاتا جیسے کسی نے اس پر 1000 وولٹ کا بلب لگا دیا ہو، اور میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچتی، اور جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ تمہیں کتنا مہنگا پڑے گا، کاش اس کا تم کبھی اندازہ کر سکتے۔ میری باتوں نے بیٹھے بٹھائے اسے راجہ اندر بنا دیا تھا اور میں چاہتی تھی وہ خود کو راجہ اندر سمجھتا رہے، کم از کم اس وقت تک جب تک وہ اپنا تخت و تاج میرے نام نہیں کر دیتا۔ تائی اماں نے میرے آنے پر خاصا ہنگامہ کھڑا کیا تھا، مگر میں نے ان کے سامنے ایک فرمانبردار اور تابعدار بہو کا رول انتہائی مہارت سے ادا کیا۔ وہ مجھ سے جتنا خار کھاتی میں ان کی اتنی خاطریں کرتی، خاص طور پر تب جب اصفر اور تایا گھر پر ہوتے۔ شاید اس وقت کوئی مجھے دیکھتا تو ستی سے کم کا درجہ نہ دیتا، اور تایا اور اصفر نے مجھے یہی درجہ دے دیا تھا، مگر میں ستی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے ایسا کوئی شوق تھا۔ تائی میرے بارے میں جو بیہودہ بات کہتی میں اس کے ساتھ 10 اس سے زیادہ بیہودہ باتیں شامل کرتی اور اصفر کے سامنے روتے ہوئے سارے دن کے روزات سناتی تھی۔ امی نے آج مجھ سے کہا کہ میں نے یونیورسٹی میں جن لڑکوں کے ساتھ دوستی کی تھی انہی لڑکوں کے ساتھ عیاشی کرنے میں گھر سے چلی گئی تھی۔ میں اندرونی اطمینان اور بیرونی اضطراب کے ساتھ موٹے آنسوؤں کے ساتھ اصفر کو بتاتی، اس کا پارا ہائی ہو جاتا، تم امی کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، انہیں فضول باتیں کرنے کی عادت ہے۔ وہ مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتا، میں اس کوشش کے جواب میں ایک اور من گھڑت بات سنا دیتی۔ وہ اپنا غصہ پیتے ہوئے ایک بار پھر میرے آنسو خشک کرنے کی صحیح کرتا۔ میں رد عمل کے طور پر اسے چند اور خوبصورت اقوال سے نواز دیتی جو میں تائی سے منسوب کرتی، مگر وہ میری اپنی ذہنی اختراع ہوتے۔ پھر یہ سلسلہ دراز ہو جاتا اور اس کا اختتام کچھ اس طرح ہوتا کہ میں اطمینان سے بیڈ پر لیٹ کر چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر لمبی تان کر سو جاتی، جبکہ اصفر کمرے کے چکر لگاتے ہوئے سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہتا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر وہ تائی اماں سے بات کرتا، نہ ہی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لیتا، اور بھرپور کوشش کرتا کہ ہر ضرورت کی چیز مجھ سے لے۔ اس کے جانے کے بعد تائی سارا دن پریشان پھرتی رہتی اور میں اطمینان سے اپنے کمرے میں رہتی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ میری بتائی ہوئی کسی جھوٹی بات پر اصفر تائی سے بات کرنے پہنچ جاتا، اور جب تائی اماں یہ کہتی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہی نہیں اور پھر جھڑک کر مجھ سے پوچھتی تو میں بے بسی سے اصفر کو دیکھتے ہوئے کہہ دیتی کہ ہاں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اصفر سوچتا میں تائی سے خوفزدہ ہوں اس لیے کچھ نہیں بتا رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ کچھ اور بھڑک جاتا۔ پھر اس کے اور تائی کے درمیان خاصا جھگڑا ہوتا جس میں تائی میرے بارے میں اپنی دلی جذبات اور خیالات کا خاصے اونچے انداز میں اظہار کرتی، اور اصفر کو یقین ہو جاتا کہ جو کچھ میں وقتاً فوقتاً اسے بتاتی رہتی تھی وہ بالکل درست تھا، جبکہ تائی نہیں سمجھتی کہ میں ان کے بیٹے کو ان کے خلاف بھڑکا رہی ہوں۔ وہ بالکل ٹھیک سمجھتی تھی، میں ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں نے اس سلسلے کو صرف تائی امی تک محدود نہیں رکھا بلکہ میں نے اصفر کی بہنوں سے منسوب کردہ باتیں بھی اس کے گوش گزار کرنے کا فریضہ لگن اور دلجمی سے ادا کیا۔ نتیجہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اصفر صرف 4 ماہ میں اپنی تینوں بہنوں سے اتنا متنفر ہو گیا کہ ان کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ اگر وہ گھر میں آتی تو ان کے پاس بیٹھنے کے بجائے سیدھا کمرے میں آ جاتا اور پھر تب تک وہیں رہتا جب تک وہ چلی نہ جاتی۔
اور میں اس وقت اپنی نندوں کی خاطر مدارت کر رہی ہوتی جس پر اسفر چڑ جاتا تھا، جبکہ میری نندیں اسے میرا فریب سمجھتی تھی۔ وہ ٹھیک ہی سمجھتی تھی، یہ فریب ہی تھا۔ تم ان کی ملازمہ نہیں ہو کہ اس طرح ان کی خدمتیں کرتی پھرتی ہو، اسفر مجھ سے کہتا، میں جواب میں کہتی، وہ تمہاری بہنیں اسفر، وہ مجھے پسند نہیں کرتی، مگر میں انہیں اس لیے چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ ان کا رشتہ تم سے ہے اور تم سے منسوب ہر چیز سے مجھے محبت ہے۔ میری بات پر کتنی ہی دیر مجھے دیکھتا رہتا۔ شادی کے صرف 6 ماہ کے اندر میں نے اس گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ لفظی قبضہ نہیں ہے، میں نے واقعی اس گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے وہ گھر اپنے نام کروا لیا تھا۔ آپ کو جھٹکا لگا ہے نا؟ اس کہانی میں آپ کو ایسے ہی جھٹکے لگ رہے ہوں گے اور آگے چل کر بھی لگیں گے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے وہ گھر اپنے نام کروا لیا تھا، اور یہ میں نے کیسے کیا تھا، چلیں اس کا احوال بھی سن لیں۔ تایا کا گھر اسفر کے نام تھا۔ جب تایا حویلی سے وہاں منتقل ہوئے تھے تو انہوں نے وہ گھر اسفر کے نام کر دیا تھا، کیونکہ اسفر ان کی اکلوتی نرینہ اولاد تھی۔ یہ بات میں جانتی تھی، اور چیس بورڈ پر اگلی چال میں نے گھر کے لیے چلی تھی۔ جب میں نے اسفر کو اچھی طرح سے اس کی ماں اور بہنوں سے متنفر کر دیا تو ایک شام تائی کے ساتھ ہونے والے جھگڑے کے بعد جب اسفر اپنے کمرے میں آیا تو حسب معمول جھنجھلایا ہوا تھا۔ میں حسب معمول خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے حسب معمول مجھے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ میں نے حسب معمول اپنے آنسوؤں کی مقدار اور رفتار میں اضافہ کر دیا۔ وہ حسب معمول مجھے بہلانے لگا اور حسب معمول بہلنے کے بجائے میں اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر میں کھڑکی سے باہر لان میں جھانکنے لگی۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ امی غلط نہیں کر رہی ہیں۔ جو عورت گھر کی مالک ہو اسے حق ہوتا ہے وہ اس گھر میں رہنے والوں کے ساتھ جیسا چاہے کرے۔ میں نے اپنی آواز کو حسب مقدور غمگین بناتے ہوئے کہا، یہ گھر امی کا نہیں ہے، میرا ہے۔ میری بیوی ہونے کے حوالے سے تم اس کی مالک ہو۔ اس نے قدرے بلند آواز میں کہا، نہیں اسفر، اس طرح کوئی بھی مالک نہیں ہوتا۔ میں نے ایک لمبا وقفہ دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ جب میری منگنی ہوئی تھی تو احتشام نے ان دنوں میری امی سے کہا تھا کہ وہ باہر سے پڑھ کر واپس آنے کے بعد اپنا گھر بنائے گا جسے وہ میرے نام کر دے گا۔ جب امی نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے مذاق میں بات اڑا دی، مگر بعد میں جب میں نے سوچا کہ ایک الگ اور اپنا گھر کتنی خوشی اور سکون کا باعث ہوتا ہے تو مجھے احتشام پر میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرے ساتھ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا اور احتشام میرے ساتھ یہ سب نہ کرتا تو شاید آج میں بھی اپنا ایک الگ گھر ہوتا، اس گھر سے بھی بڑا۔ پھر کوئی اس طرح مجھے تذلیل نہیں کر سکتا تھا۔ میں تیزی سے کہہ کر اپنے بیڈ کی طرف آ گئی تھی۔ شادی کے بعد میں نے پہلی بار احتشام کا اس طرح ذکر کیا تھا، ورنہ میں ہمیشہ اسے برے لفظوں میں ہی یاد کیا کرتی تھی، اور میں جانتی تھی اب اسفر کے اندر جوار باٹھے اٹھ رہے ہوں گے۔ میں اطمینان سے بیڈ پر آ کر سو گئی۔ رات کے 3 بجے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں کچھ گھبرا کر اٹھی تھی۔ فاطمہ، میں صبح یہ گھر تمہارے نام کر رہا ہوں۔ مجھے یہ جملہ صبح سننے کی توقع تھی۔ وہ رات کی اسپر سنا رہا تھا۔ اب وہ میری طرح اس بچے کی طرح دیکھ رہا تھا جو کوئی اچھا کام کر کے داد کا منتظر ہو، اور میں نے وہ داد اسے دینی شروع کر دی۔ نہیں اسفر، آخر تم میرے لیے کیا کیا کرو گے؟ جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا۔ مجھے صرف یہ بتا، تم میرے ساتھ خوش تو ہونا؟ تمہارا ساتھ میرے لیے جس احساس کا باعث ہے وہ خوشی سے بہت بڑا ہے، مگر یہ گھر میں نہیں لوں گی۔ میں تمہاری چیز لینا نہیں چاہتی۔ جی، میں خود تمہارا ہوں تو میری ہر چیز بھی تمہاری ہو جاتی ہے، اس نے کہا تھا، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے بہت سی باتیں کہی تھیں۔ خیر، تو گھر میرا ہو گیا، اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ تائی اماں نے گھر میرے نام کرنے پر واویلا کیا تھا، مگر اسفر کے سامنے وہ کیا کر سکتی تھی؟ اور پھر تایا ابا تھے جو میری طرفداری کیا کرتے تھے۔ میرے لیے سب کچھ آسان سے آسان تر ہوتا گیا۔ اگلے کچھ سالوں میں نے اسفر کو اس کے دوستوں سے بالکل کاٹ کر رکھ دیا۔ میرے بچوں کی پیدائش نے اس کام میں اور بھی آسانی کر دی۔ میں نے اسفر کو بچوں کی ذمہ داریوں اور کاموں میں پوری طرح الجھا دیا۔ اس کا فارغ وقت بچوں کو سیر و تفریح کروانے اور ان کے ساتھ کھیلنے میں صرف ہوتا تھا۔ میں چاہتی ہی نہیں تھی وہ گھر سے باہر کہیں اور کچھ وقت گزارے، کہیں اور آئے جائے۔ تینوں بچوں کی پیدائش پر میں اسفر سے فیکٹری کے کچھ شیئرز ان کے نام لگواتی رہی، اور اب حال یہ کہ گھر میرے نام ہے، فیکٹری میرے بچوں کے نام ہے، یہی حال اس کے بینک اکاؤنٹس اور باقی جائیداد کا ہے۔ 15 سال بعد آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ چاہوں تو اسفر کو اس کے اپنے گھر اور بزنس سے بے دخل کر دوں، اسے اس کے بچوں سے ملنے نہ دوں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسفر نے مجھے یہ قانونی اختیار دے رکھا ہے کہ اگر کبھی ہماری علیحدگی ہو گئی تو بچے میرے پاس رہیں گے اور وہ ان کی تحویل کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ 15 سال پہلے میں نے چیس بورڈ پر بنے ہوئے مہروں کے ساتھ ایک ایسی بازی شروع کی تھی جس میں ہر خانے پر ایک بڑی مات میری منتظر تھی، اور مجھے دیکھنا تھا کہ پٹے ہوئے مہروں کے ساتھ میں اس مات سے کیسے بچتی ہوں۔ آج 15 سال بعد میں اسفر اعزاز کو اپنی جگہ لے آئی ہوں۔
مجھ میں اور اس میں فرق بس یہ ہے کہ مجھے پتا تھا میرے چاروں طرف ماں تھے اور اظفر یہ نہیں جانتا، مگر میں اظفر کو چیک میٹ کبھی نہیں دوں گی۔ پھانسی پر کسی کو لٹکانے سے بہتر ہے آپ اس بندے کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیں اور تختے کا لیور اپنے ہاتھوں میں رکھیں، پھر اطمینان سے زندگی گزارتے رہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر زندگی میں اب کبھی اظفر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کتنے بڑے فریب میں گزاری ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے گناہ سے انکار کیسے کرے گا؟ پولیس اسٹیشن میں ریکارڈ شدہ ٹیپ اب بھی میرے پاس ہے۔ اگر آج میں وہ ٹیپ اسے سنا دوں تو پھر وہ مجھ سے اور اپنے بچوں سے نظر کیسے ملائے گا؟ اور پھر اگر میں اس کی مکمل تباہی کی خواہش کروں تو میں اسے سڑک پر لا سکتی ہوں۔ وہ صرف مالی طور پر بھی تباہ نہیں ہوگا، ذہنی اور جذباتی طور پر بھی تباہ ہو جائے گا۔ مگر میں نے آپ سے کہا نا کہ ایسا کچھ کر کے فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے ایک شوہر کی اور میرے بچوں کو ایک باپ کی ضرورت ہے، اس لیے میں اظفر کو استعمال کر رہی ہوں، جھوٹے لفظوں کے فریب دے کر۔ کیا برا ہے اگر بندہ سال میں 4-6 بار کسی کے سامنے جھوٹی تعریفوں کے پل باندھ دے، ایسے پل جن پر لوگوں کو چڑھانے کے بعد آپ جب چاہیں لوگوں کے پیروں تلے سے زمین کھینچ سکیں۔ میں بھی اظفر کے ساتھ یہی کرتی ہوں، وقتاً فوقتاً اس کی تعریفیں کرتی ہوں اور پھر وہ وہی کرتا ہے جو میں چاہتی ہوں، اور ساتھ ساتھ خود کو میرا نجات دہندہ سمجھ کر خوش بھی ہوتا رہتا ہے۔ اظفر کے ساتھ میں کوئی ایسی بری زندگی نہیں گزار رہی ہوں، بلکہ سچ مانیے تو مجھے اس سے تھوڑی بہت محبت بھی ہو گئی ہے، ہو ہی جاتی ہے اگر ایک بندہ آپ کا اتنا تابعدار ہو، پھر آپ کا شوہر ہو اور پھر آپ کے بچوں کا باپ بھی ہو۔ آپ ہی بتائیں، کیا تھوڑی بہت محبت ہونے کے لیے اتنی دلیلیں کافی نہیں ہیں؟ اور پھر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ماضی کے بارے میں سوچ سوچ کر میں خود کو پاگل کس لیے کرتی؟ اگر مرد کبھی پچھتاوے کا شکار نہیں ہوتا تو پھر عورت کیوں ہو؟ اگر مرد حال میں زندگی انجوائے کر سکتا ہے تو پھر عورت کیوں انجوائے نہ کرے؟ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے اخبار میں شائع خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے جب میں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ عورت مرد سے زیادہ عقل مند ہوتی ہے تو میرے شوہر کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہنے لگا، اور پھر میرے باہر آ جانے کے بعد یقیناً وہ بہت دیر تک اس پر ہنستا رہا ہوگا۔ اب تو یقیناً آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ اس کی ہنسی کی وجہ کیا ہے اور میں عورت کو مرد سے زیادہ عقل مند کیوں سمجھتی ہوں۔ اس کی وجہ بھی آپ سے مخفی نہیں ہے۔ عورت ہر بازی دل سے کھیلتی ہے، مگر کبھی کبھار کوئی ایک بازی ایسی ہوتی ہے جسے وہ دماغ سے کھیلتی ہے، اور اس وقت کم از کم اس بازی میں کوئی اس کے سامنے کھڑا رہ سکتا ہے نہ اسے چت کر سکتا ہے، اور وہ بازی بقا کی بازی ہوتی ہے۔ تو بتائیے گا ویورز آپ کو یہ ناول کیسی لگی، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔